ذرا تصور کریں، غور کریں، ہماری مائیں آج کتنی ہماری خواتین ہیں جو بے نمازی ہیں، جن کے پاس نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، جن کے پاس نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ ایسی حدیثیں سننے کے بعد ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے عمل کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ نبی کائنات نے نماز کو ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت بتایا ہے۔ اگر میں مسلمان عورت ہوں، اگر میں مسلمان بہن ہوں، اگر میں مسلمان لڑکی ہوں، تو مجھے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ضرور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نبی کے زمانے میں منافقین بھی مسجدوں میں آ کر باقاعدہ جماعت میں شامل ہو کر کے نماز پڑھ لیتے تھے تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں، اس لیے کہ یہ نماز ایک مسلمان کی پہچان تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کی نمازوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا۔ منافقوں کی نماز کیسی تھی؟ وہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان بتلانے کے لیے، مسلمان ثابت کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کی نمازوں کا حال کیا تھا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑی سستی اور بیزاری سے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، سستی اور بیزاری سے۔ کیا نماز سستی اور بیزاری کے ساتھ کی جانے والی عبادت؟ نماز میں ایک مومن جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس تصور کے ساتھ نماز کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں تو کم سے کم یہ ضرور سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری نمازوں میں ایسا خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ لیکن منافقین کی نمازیں کیسی تھی؟ سستی اور بیزاری کے ساتھ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دلوں کا قرار اور سکون نماز میں ہے، میرے غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز میں سستی اور بیزاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نماز۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ منافقوں کی نماز کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگ ہم کو مسلمان سمجھیں۔ اور تیسری صفت منافقوں کی نماز کا یہ ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے تھے، بس خاموش کھڑے رہتے تھے۔ ہماری خواتین، یہ نماز بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ ذرا تصور کریں کل قیامت کا دن، کل قیامت کا دن کا عالم کیا ہوگا۔ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، تنے تنہا کھڑا ہونا ہے، اکیلے کھڑے ہونا ہے، اور بیچ میں ہمارا کوئی ترجمان نہیں ہوگا،
اللہ ہم سے ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ ایسے وقت میں حساب و کتاب کا عالم قیامت کے دن ایسا مشکل ہوگا کہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب کی آسانی کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ کل قیامت کے دن جب میرا حساب لے تو مجھ سے آسان حساب لے۔ نبی کو اپنے آسان حساب کی فکر لگی ہے۔ جب ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا حساب جس عمل کا ہوگا وہ اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر اس پہلے حساب میں نماز کے معاملے میں اگر وہ کامیاب ہو گیا، اس کا حساب درست نکلا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن اگر پہلے حساب میں وہ ناکام ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ نقصان میں، خسارے میں پڑ گیا۔ میری محترم خواتین، ذرا تصور کرو، جس حساب کی گھڑی کی آسانی کے لیے کائنات کے امام دعا فرما رہے ہیں، اس حساب میں سب سے پہلے مجھ سے میری نماز کا حساب ہوگا۔ اس لیے نماز کے معاملے میں ہمیں ذرا برابر بھی سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، وقت پر ہمیں نمازیں ادا کر لینا چاہیے۔